سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ لوگ خیریت سے ریلیکس ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں؟ اوکے انشاءاللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ ہماری یہ ملاقات بس چند لمحوں کی ملاقات ہے، اور اس میں ہم سب اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا ذکر سنیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے، اور اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ ان باتوں سے ہماری عملی زندگی میں تبدیلی آئے. آج ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، تو سنتے ہوئے آپ نے چند باتوں پر غور کرنا ہے. میں نہیں کہتی کہ سارا سبق یاد کر لیں، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ضرور آپ اپنے دل میں بٹھائیں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو وہ آپ کو کبھی نہ بھولیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ دین ہمارے رب کی طرف سے ملا ہے. یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر دین کو مکمل کیا، قرآن مجید بھیجا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اس پر عمل کر کے دکھایا. یہ دین اس دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے آتا ہے اور آخرت کو بھی. آخرت جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، وہاں سے کبھی انسان کہیں اور نہیں جائے گا. یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا وہ یہاں ہمیشہ نہیں رہا. چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی پیغمبر ہو یا فالوور ہو، جو بھی آیا اسے جانا ہی پڑا. ہم سب بھی ایک محدود وقت تک کے لیے یہاں پر ہیں، پھر ہمیں بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور آئے دن ہم یہ خبریں سنتے بھی رہتے ہیں اور جنازے دیکھتے بھی رہتے ہیں. ابھی بھی شاید آپ کے آنے سے پہلے اس مسجد میں 2 فیونرلز تھے. تو یہ ہماری یاد دہانی کے لیے بہت کافی ہونے چاہیے. یہ جو دین ہے ہمارا، یہ ہماری دنیا بھی خوبصورت بنانے کے لیے آیا اور آخرت بھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کیسے خوبصورت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنی مشکلات گزری، صحابہ نے اتنی تکلیفیں دیکھی، تو ان کی زندگی تو خوبصورت نہیں تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا زندگی اس صورت میں خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت سے برانڈز کے کپڑے ہوں، بہت سے برانڈز کی جیولری ہو، تو اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہی ہے تو آپ دیکھیں بڑے بڑے دنیاوی لحاظ سے کامیاب لوگ خودکشی کیوں کر لیتے؟ سب کچھ پا لینے کے بعد اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتے ہیں. ان کے اندر کی تنہائی نہیں جاتی، ان کے دلوں میں خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے خوشی کے سارے سامان کر لیے ہوتے ہیں لیکن دل پھر بھی خوش نہیں ہوتے. لیکن وہ صحابہ جو بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ جنگیں لڑا کرتے تھے، انہوں نے دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، لیکن وہ دنیا کے پرسکون ترین انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی درخت کے سائے تلے دوپہر کو لیٹ کے قیلولہ کر لیا کرتے تھے. ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ عدل کرتے تھے. وہ تھے دراصل خوشحال لوگ، جن کے دل خوش تھے، جن کے دلوں میں ایمان کا نور جگمگاتا تھا، جن کی زندگیاں ایمان کے نور سے روشن تھی اور جن کی قبریں ایمان کے نور سے روشن ہوئیں اور جن پر آخرت میں بھی نور تمام کر دیا جائے گا. وہ ہیں خوش قسمت لوگ. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء شہید ہیں، اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل کرے۔ ہمارے لیے ان لوگوں کی زندگیاں مشعل راہ ہیں، ہمیں بھی انہیں راستوں پہ چلنا ہے جن پر وہ چلے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہی طریقہ اور وہی چیز استعمال کریں انہوں نے جو نسخے استعمال کیے، اور وہ کیا ہے؟ دراصل قرآن و سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو شخص بھی ان 2 چیزوں کو مضبوط تھام لیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتا ہے، قرآن سے روشنی حاصل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سیرت سے روشنی حاصل کرتا ہے، وہ شخص پھر بھٹکتا نہیں، گمراہ نہیں ہوتا، وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے، وہ راستہ جو بالآخر اللہ کی رضا کا راستہ اور جنت کا راستہ ہے۔ جنت وہ گھر جس میں سے انسان کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، اور وہ نکلنا بھی نہیں چاہے گا، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ ادھر ادھر بھی نہیں ہونا چاہیں گے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ یہ دنیا جو بہت ساری مشکلات کا گھر ہے، ہم تو اس کو بھی چھوڑ کر ہی جانا چاہتے، جیسے بھی جیتے ہیں، لیکن اس جنت کو کون چھوڑنا چاہے گا؟ لیکن اس جنت میں جانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے سلیکشن کر رہا ہے، انتخاب کر رہا ہے، چن رہا ہے، اور انتخاب کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ میں سے گزارا جاتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک امتحان میں ہے، اور اس سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، واپس جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، دنیا میں امتحان پر امتحان ہوں گے، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو ایک اور استقبال کر لیتی ہے، اس کو پار کرتے ہیں تو ایک اور پل پہ چڑھائی آ جاتی ہے، اس سے اترتے ہیں تو ایک اور چیز آگے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی کا ڈیزائن ہی اس طرح بنایا ہے کہ یہاں انسان کو مختلف امتحانوں سے گزار کر پھر دیکھا جائے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، اور وہ غالب ہے، اور وہ العزیز الغفور، بخشنے والا بھی ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو آزمایا جا رہا۔ تو پہلا نقطہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں امتحان ہوتے رہیں گے، اور ہر امتحان کس لیے آتا ہے کہ انسان یا تو پاس ہو کر اگلے درجے میں چلا جائے یا پھر فیل ہو کر
اور نیچے چلا جائے. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا تو پھر تکلیفوں کو، مشکلات کو، مرضی کے خلاف زندگی میں فیصلوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو میرے رب نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. اور یہ آپ دیکھیں ان کو مصائب خمسہ کہتے ہیں جو یہاں بیان ہوئے: خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی. ثمرہ جو ہوتا ہے یہ فروٹ کے لیے نہیں استعمال ہوتا، ثمرہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آؤٹ پٹ، یعنی ہماری کوشش سے جو نتیجہ باہر نکلتا ہے. تو ہم نے کچھ محنت کی اور منزل تک ہی نہیں پہنچ سکے. یہ امتحان زندگی میں ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، ان 5 چیزوں میں سے یا اس کے علاوہ کسی چیز میں سے، تو آپ نے کیا سوچنا ہے؟ کیا سوچیں گے؟ یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہی تو زندگی ہے، یہ تو اس زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی یہاں سے گزرا ہی نہیں. یہ زندگی جو ہے نا ایک پل کی طرح ہے جس کے ایک طرف سے آپ اوپر آتے اور دوسری طرف سے اتر جاتے. یہ دنیا آخرت پہ جانے کے لیے ایک پل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں راستے میں طرح طرح کی چیزیں آنی ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے، جو فیس کرنی ہے. لہذا اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں کہ جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے وہ فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے اسلاف تو جب لیمپ بجھ جاتا تھا، دوسرے لفظوں میں جب بجلی چلی جاتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تو اس وقت بھی پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. اب ہم دیکھیں کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی روٹھ جاتا ہے، کوئی باتیں سنا کے چلا جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی ہے، کوئی اور مشکل آ جاتی ہے، تو ہماری زبان پر سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اگر تو انا للہ آتا ہے تو پھر آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں. کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کن لوگوں پر، انا للہ پڑھنے والوں پر رب کی طرف سے کئی مہربانیاں، ان کو بہت کچھ ملنے والا ہے، یہ اپنی اس مشکل سے بہت کچھ کما گئے، اور رب کی رحمت بھی. اور پھر یہی لوگ ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ ہیں، یہ سیدھے رستے پر، اور سیدھے رستے کا جو اختتام ہے وہ جنت پر ہے. تو پہلی سمجھنے کی بات یہ کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، طرح طرح کے امتحان ہوں گے، اور اچھے برے حالات سے آزمایا جائے گا. ایسی آزمائش میں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، آپے سے باہر نہیں ہونا، بے صبری نہیں کرنی، جزا فضا نہیں کرنا، بال نہیں نوچنے، سینہ نہیں پیٹنا. کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ چیز چلی گئی تو مجھے بھی تو جانا ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مشکل اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ یہ تکلیف فلاں پر آئے تو وہ آ جاتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت جو تم پر آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر اعتماد کر لے، اللہ کو تھام لے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کا دل تھام لیتا ہے. جس نے رب کو تھام لیا رب نے اس کو تھام لیا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لہذا اگر کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ وہ تو پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اس میں ضرور کوئی خیر ہے، اس میں خیر ہے. دوسرا جملہ کیا یاد رکھیں گے؟ اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس میں بھی خیر ہے. کوئی چیز ٹوٹ گئی تو کہیں اس میں بھی خیر ہے.
وہ چیز ٹوٹی تو اب نئی آ جائے گی نا، نیا برانڈ آ جائے گا، کوئی نئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی. تو یہ بات یاد رکھنی، اس میں بھی خیر ہے. میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا، میرا برا نہیں ہوا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام زندگی میں جب نعمتیں ملتی جاتی ہیں نا تو ہم اللہ کو بھولتے جاتے ہیں. نمازیں بھی جلدی جلدی کی، اور بھی جو نیکی کے کام ہیں وہ بھی بس ٹال مٹول. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر اللہ کو زیادہ یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے پھر ہم اللہ کو کثرت سے یاد کرتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یاد ایسے ہی بیکار جائے گی؟ یہ آہیں بھرنا، یہ اللہ کو پکارنا، یہ دعائیں کرنا، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایسے چلا جائے گا؟ نہیں، اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا اجر ہے. اللہ نے کوئی چیز لی اور آپ کو اپنے قریب کر لیا، لہذا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور اپنی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی تھی، کہیں نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اس کو نہیں ملی وہ اسے کسی صورت مل ہی نہیں سکتی تھی. یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نہیں ملنا وہ کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ بات یاد رہے گی کہ جو اللہ نے مجھے دینا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا نا میرے لیے کسی چیز کو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے سکتی ہی نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بھلائی والا فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بھٹی میں کیوں تپاتا ہے، ہمیں کیوں مشکل میں ڈالتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بس تکلیف دہ ہو جاتا ہے، ہر لمحہ ایک تکلیف دل میں چبھن سی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے. مصیبت کس لیے آتی ہے کہ بندے کو کیا کرے؟ پاک صاف کر دے. کس سے؟ گناہوں سے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ غلطیاں جمع ہو کے قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں نظر آئے یا یہی ان کی دھلائی ہو جائے؟ یہی دھلائی ہو جائے. اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تو اس کا بھی ٹائم نہیں ملتا، ہماری دنیا کی باتیں نہیں ختم ہوتی، تو استغفار کہاں کا. لہذا استغفار کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ اس بندے کا استغفار کافی نہیں، اس کا میری طرف رجوع کافی نہیں، تو وہ اس کو مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ یہیں پر صاف ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی کوئی پریشانی، بیماری، رنج و غم، تکلیف اور ملال پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں. لہذا تکلیف کے آنے پر دل میں ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ موقع آ گیا ہے میرے گناہوں کو دھونے کا، مجھے صاف ستھرا کرنے کا. جب انسان اس مشکل میں صرف اللہ کی طرف جاتا ہے. ایک اور چیز ہمیں بتائی گئی، کسی بھی تکلیف کا آنا اللہ کی محبت کی علامت ہے. سبحان اللہ، ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بس دنیا کی ہر چیز لا کے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا انداز بھی انوکھا ہے. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے
تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کیا مشکل آئی، کیسی بڑی آزمائش، کتنی بڑی تکلیف، جو اپنی زندگی کے یا نیئر ہسٹری میں کوئی آپ نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جس میں بے گناہ معصوم شہریوں، انسانوں اور بچوں کو اس طرح ذبح کر دیا جائے. ریسنٹلی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 17,000 سے زیادہ بچے ان کے شہید ہو چکے. صرف بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں نے کوئی سازش کی ہے، بچوں نے کوئی خرابی کی ہے، بچوں نے کیا کیا؟ لیکن ظاہر ہے کہ والدین کے لیے کس قدر تکلیف کی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہائے بیچارے وہ ہیں تکلیف میں، لیکن یاد رکھیے یہ ان سے اللہ کی محبت کی علامت ہے. فرمایا پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے، اس کے لیے چیخ پکار رہ جاتی ہے. بس اس کے حصے میں رونا دھونا ہی آتا ہے، بس وہ روئے ہی چلے جاتا ہے. یعنی تکلیف آنے پر کچھ لوگوں کو صبر مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو جزا فضا ملتی ہے. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں جب کوئی تکلیف آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں یا بے صبری کرتے ہیں؟ اگر صبر کرتے ہیں تو پھر اس کا اجر کتنا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہر نیکی کا اجر کتنا ہوتا ہے؟ ایک نیکی کا اجر کتنے گنا زیادہ ملے گا؟ 10 گنا منیمم. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی لے کر آیا جس کی نکیل پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خوش ہوئے. آپ نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں لے کر آئے گا. قیامت کے دن اس کے بدلے، اس ایک اونٹنی کے بدلے 700 ملے گی. اتنا بڑا اجر. پھر اسی طرح کچھ نیکیوں کا اس سے بھی زیادہ اجر ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ اس کا اجر تھا. اچھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ صبر کا اجر کتنا ہے؟ شاباش، بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی گن بھی نہیں سکے گا، بے حساب. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم اکثر کہتے ہیں صبر کرنا بڑا مشکل ہے، صبر بڑا کڑوا ہے، اور صبر اب نہیں ہوتا. یعنی اکثر کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا. بھئی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے ارادہ ہی چھوڑ دیا صبر کرنے کا. آپ نیت تو کریں. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے، اور جو کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر وہ نہ کرے، پھر اس کی مرضی. تو اس لیے جب بھی صبر کرنا مشکل لگے، یعنی صبر کا اپوزٹ کیا؟ رونا دھونا، بے چین ہونا، پریشان رہنا، ہائے واویلا، ہر ایک کو سٹوری سنانا، ہر ایک کے پیچھے ہر وقت وہی بات. اور کچھ لوگ تو پھر وہ بری بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں، دوسروں پہ جھوٹے سچے الزام لگانے لگتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ تو صبر نہیں ہوتا نا. یا صبر یا بے صبری. صبر کیا؟ شکوہ نہیں کرنا، اللہ میں تیری رضا پہ راضی. اور جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہوگا. اور اللہ کی رضامندی ہر چیز سے بڑی ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی چیز جو انسان کسی کو ملنے والی وہ اللہ کی رضا ہے، جو جنت سے بھی بڑی چیز ہے. یعنی اگر آپ کو جنت میں بھیج بھی دیا جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو، اللہ کی رضا کا اعلان نہ ہو، تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. خوشی تو نہیں ہوگی. تو خوشی کس میں ہے؟ اللہ کے راضی ہونے میں، اللہ کے خوش ہونے میں. تو جو صبر کرتا ہے، اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات میں صبر کا ذکر کیا. more than 90 times صبر کی تلقین آئی ہے، صبر مینشن کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو،
بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی نماز مشکل لگتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز. یعنی ایک چیز صبر آپ کو بتائی تھی، اب دوسری نماز بتا رہی. بعض اوقات ہم اپنی نمازوں میں غفلت برت رہے ہوتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، اور یہاں تو ایک امتحان ہے نماز پڑھنا بھی. کل سے میں آئی ہوں، مجھے چل پتا گیا ہے کہ مغرب کا انتظار اور عشاء کا انتظار کتنی مشکل چیز ہے. آپ لوگ واقعی بہت بڑے امتحان میں ہیں. موسم تو بہت اچھا ہے، گرمی والے امتحان میں نہیں، لیکن نیند کی کمی اور نمازوں کا وقت پہ پڑھنا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو بہرحال جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ نماز. فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اب یہ سبق یاد رہے گا. کوئی بری خبر سنی، اللہ نہ کرے کہ سنے، لیکن زندگی ہے نا. اب آپ دیکھیے اس وقت جیسے فلسطین کے حالات بھی ہیں، ہماری یوتھ، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سارا وقت ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ان کی. کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. ان کے کسی رویے پہ خوش ہو جاتے ہیں، کسی پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بے صبرے بھی ہو جاتے ہیں. سچی بات کریں، اپنے آپ سے پوچھو. میں بالکل اپنا آپ کے ہاتھ کھڑے کرانا چاہتی ہوں، نہ ہی میں آپ کا امتحان لینا چاہتی ہوں کہ آپ نے کتنی دفعہ خاص نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کی. اگر کسی کو کہیں بھی نا ان کے لیے دعا کریں تو کہتے کچھ اور بتائیں، دعا تو ہم کر ہی رہے ہیں. اگر واقعی سچی دعائیں ہوتی نا، دل لگا کے نمازیں پڑھ کے دعائیں ہوتی تو شاید کچھ ہمیں نظر آ جاتا. ہم تو اپنی نماز میں نہیں پوری کر رہے، کہاں فلسطین والوں کے لیے ہم پڑھ کے اور دعا کریں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ غم اپنا ہو یا غم امت کا ہو، جب بھی تکلیف آئے نفل پڑھ کے دعا کریں. ہمارے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جو دادی تھی، اللہ نے ان کو بہت سے بچے دیے، لیکن ان میں سے بس 3 بچے. جو بھی بچہ پیدا ہو، آپ کو پتا نا پہلے مائیں بہت سے بچے پیدا کرتی تھی، ہماری طرح تھوڑی کہ بس اتنا کافی ہے اور نہیں مشکل ہوتی ہے ہمیں. خیر، اب وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ کو فوت ہو جاتا تو اس کے اوپر کپڑا ڈال کے وہیں اس کی چارپائی کے ساتھ ہی نفل شروع کر دیتی تھی. تو گاؤں کی عورتیں وغیرہ آتی تو وہ کہتی کہ اس عورت کو تو اپنے بچوں کے جانے کا کوئی غم ہی نہیں. باتیں بناتی، ان کے صبر پہ باتیں بناتی. اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے روتے ہیں، یعنی اونچی اونچی روتے ہیں اور بینڈ ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کریں کہ یہ واقعی غم کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو تو نہیں دکھانا، غم تو واقعی غم ہوتا ہی ہے، لیکن اس کو ایگزیجریٹ بعض اوقات کرتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. کوئی بھی فوت ہو جائے، کیونکہ زندگی تو ہے نہ، جانے کے لیے سب آئے، تو اس لیے میں بہت ڈائریکٹ باتیں کر رہی ہوں. کوئی عزیز پیارا رشتہ دار فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ سنے، کوئی اور تکلیف سنے، کسی اور مشکل میں اس کو دیکھیں، نفل پڑھیں اور دعا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا دل تھم جائے گا. یہ سیلف ہیلپ ہے. ٹھیک ہے، آج کل یہ بہت عام ہو رہا ہے نا، سیلف لو اور سیلف ہیلپ، اور کہ ہم ساروں کی فکر کرتے رہتے ہیں، اپنی نہیں کرتے. تو یہ سیلف لو اور سیلف ہیلپ ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. بھائی اس وقت جانے والا چلا گیا، مشکل والا مشکل میں ہے، آپ کیوں پڑ گئے؟ یعنی بعض لوگوں کو غم کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی مرتا وہ بھی ساتھ ہی مر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے غم کا صدمہ سہنا ہی مشکل ہوتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتے. بعض لوگ تو خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں کو بلیم نہیں کر رہی کہ وہ ایسا کیوں کرتے، قدرتی طور پر ان کو لیے برداشت کم ہوتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھامنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے فوراً وضو کریں. آدھا غم وضو کرنے سے کم ہوگا اور آدھا نماز پڑھنے سے کم ہوگا. اس طرح آپ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو مشقت سے بچائیے، اپنی کیئر کیجیے. پھر آپ دیکھیے کہ صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جو کسی سے اذیت سنے وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں. لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے،
یعنی لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اکثریت کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ بھی جب کوئی یہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے یا زمین شک ہو جائے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد پکارتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا صبر دیکھیے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو جو اتنا اس کو ناراض کرتے ہیں ان کو روزی بھی دیتا ہے، ان کو صحت بھی دیتا ہے، ان کو دنیا بھی دیتا ہے. اگر ہم پر کوئی باتیں بنائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو دیں گے کچھ. اچھا تم نے اب باتیں کر لی میرے خلاف، آؤ کھانا کھلاؤں تمہیں، آؤ کھانے پہ لے چلو. کوئی بھی نہیں کرے گا، تو کہیں گے نظر ہی نہ آئے گی. اسی لیے تو آپ دیکھیے ہماری شادیوں بیاہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوتی ہے اس کو شادی پہ نہیں بلاتے، یا وہ بلائے بھی تو جاتے ہی نہیں. انبیاء کی صفت بھی صبر ہے، ٹھیک ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوْالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی تھی. یہ سب بہت صابر تھے، یہ سب صبر کرنے والے تھے. صبر کرنے والے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں 4 چیزیں بتاتے ہیں. سورۃ العصر سب کو آتی؟ کس کس کو آتی؟ سب کو آتی الحمدللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں، یقیناً انسان خسارے میں، سوائے ان 4 لوگوں کے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یعنی 2 چیزیں پرسنل لائف میں ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور 2 چیزیں سوسائٹی کے لیول پر ہیں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو غلط چیز سے روکا جائے، پیار سے روکا جائے. اور اگر کسی کو کوئی غم آ گیا ہے، کوئی صدمہ آ گیا ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو اس کو دلاسا دیا جائے، اس کو امپاور کیا جائے، اس کو صبر کی تلقین کی جائے. یہ نہیں کہ جا کے کہیں صبر کرو صبر کرو، نہیں، اچھی اچھی باتیں اس کے سامنے کریں، اس کا دل بہل جائے، وہ اپنے غم سے باہر نکل آئے. یہ بہت بڑی نیکی ہے اور خسارے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. آج آپ کسی کے غم میں کام آتے ہیں، کل کوئی آپ کے لیے کام آئے گا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا نا. ایسا نہیں کہ ہم پہ غم کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہوئے تھے تو آپ کے آنسو آئے تھے نا، نیچرل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تھا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن ہم زبان سے بس وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے. ہم ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. تو غم کے موقع پر رونے کی اجازت ہے، رو سکتے ہیں آپ، لیکن ایک حد کے اندر رہ کے. اونچی آواز سے نہیں رونا، چیخیں نہیں مارنی، پیٹنا نہیں اپنے آپ کو. چپکے چپکے آہیں بھرتے ہوئے آنسو بہتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور انسان ہو سکے تو تنہائی میں آنسو بہائے، لوگوں کے سامنے نہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. یاد رکھیے کہ صبر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے، آسان نہیں ہے، اور اس سے بڑی نعمت بھی کسی کو نہیں ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی. اور اس کے برعکس جو بے صبری ہے وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. بے صبری جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اچھا صبر ہے کیا؟ کوئی بتائے گا صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیلف کنٹرول. شاباش، گڈ آنسر. سیلف کنٹرول، جمے رہنا، بالکل
تقدیر پہ راضی رہنا، مشکل حالات میں منفی نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا، شابش، باندھنا، روکنا، ٹو ٹائی یور ایموشنز، اپنے آپ کو روک لینا. جی آپ پیچھے. یہ تو اعلیٰ ترین درجہ بتا دیا آپ نے کہ تکلیف کے وقت بھی شکر ادا کرتے رہنا، کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. جی توقعات کو کم کر لینا. صبر ہوتا ہے اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کا تقاضا عقل اور شریعت دونوں کرتے ہیں. نفس کو بے صبری، ناراض ہونے سے روک لینا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا. زبان کو شکایت سے روک لینا، دل کو بے چینی سے روک لینا. ٹھیک ہے، نفس کو ناراض ہونے سے روک لینا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا. زبان کو شکایت سے روک لینا اور دل کو بے چینی سے روک لینا. آپ کہیں گے دل پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں، تو بے چین ہوتا ہی، لیکن پھر ایسے علاج تو کرنا نا اس کا، اسے بے چین چھوڑنا نہیں. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، بے چینی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں زندگی میں کر سکتے، آپ کو کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، آپ کی زندگی ضائع ہو جاتی. یاد رکھیے یہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی اللہ نے ہمیں، یہ آخرت کمانے کے لیے دی ہے. یہ زندگی جنت کمانے کے لیے ہے. اگر آپ اس کو ضائع کر دیں گے بے چین رہ رہ کے، تو پھر آپ اپنی آخرت کے لیے کب کام کریں گے؟ پھر نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ کسی انسان سے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کسی غم کی وجہ سے، وہ نہ کوئی کام کرتے ہیں، یا تو صرف ایسی دوا لے لیتے ہیں کہ جس سے سوتے رہے، یا پھر ہر ایک سے ناراض ہو کے بات کریں گے. تمہیں نہیں پتا مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، مت مجھے کچھ کہو. کوئی صبر کی تلقین کرے، اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو شکایتیں کریں گے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، تو کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کسی بزرگ کو چڑچڑا دیکھا ہے؟ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں؟ آپ خود تو نہیں کبھی ہوتے ہیں نا؟ تو یہ چڑچڑا پن دوسروں کو خوش کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے؟ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں جب ہم چڑچڑے بن جاتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چڑچڑا ہونے سے بچائے، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی اور موت کے وقت بھی چڑچڑے نہ ہو ہم، کہ کسی کی بات نہ سنیں، جاؤ یہاں سے، پرے ہو جاؤ، مت کرو بات مجھ سے، کیا کر رہے ہو، میں نے نہیں کھانا، فلاں نہیں ٹھیک، فلاں نہیں. یہ باتیں دوسروں کو بہت سخت بیزار کر دیتی. ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے یہ باتیں کرنا، ہرگز نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا بھلا کریں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور اپنی اصلاح کریں صبر کر کے. یہ ایسی عادات میں سے ہے، ایسی ہیبٹس میں، صبر ایک ہیبٹ بھی ہے کہ جس سے انسان ان کاموں سے رک جاتا ہے جو اس کو بدصورت بناتی ہیں، اور ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے جو اس کو خوبصورت بناتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے، لائٹ ہے، کیونکہ روشنی جو ہے وہ انسان کو غم کے شدید اندھیرے میں بھی کوئی ہوپ دلا دیتی ہے. ایسے لوگ ہوپ لیس نہیں پھر ہوتے. صبر کی 3 بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک ہے اللہ کی نافرمانی پر صبر کرنا، یعنی جو غلط کام ہے، گناہ کے کام ہیں، ان سے رک جانا. اور پھر دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. نماز پڑھنا بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، نماز میں چپ رہنے کے لیے بھی صبر چاہیے. بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے پتہ نہیں کیا ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، تو کیسے پھر نماز ہوتی ہے؟ صبر چاہیے نا، کہ ہم اپنے توجہ رکھیں، وہ کر لیں جو کرنا ہے، بعد میں ڈیل کریں گے ان سے. تیسرا ہے اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا، تقدیر پہ صبر کرنا. تو صبر کی 3 قسمیں: صبر باللہ، صبر مع اللہ، صبر للہ. اللہ کی توفیق ملنے پر صبر کرنا، اللہ کی توفیق ملنے سے یعنی توفیق ہوتی ہے تو صبر ہوتا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا. تو صابرین کے لیے پھر خوشخبریاں بھی ہیں، مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، اور ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے.
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع ہی نہیں کرتا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. سبيل الدموع